وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں وہ 5 صورتیں ختم ہو گئی ہیں اس دوسرے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو گروپ ہے چوتھا، یہ 13 صورتیں مکیات ہیں اس کے اندر۔ ان میں 5 ہیں یہ سورہ یاسین بالکل وسط میں، ان 5 میں 2 ادھر ہیں، دونوں الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ 2 ادھر ہیں، سورہ صافات اور صاد، اس میں بھی صاد آیا ہے، صافات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ اس کے بعد 8 صورتیں وہ آ رہی ہیں کہ جن کو ہم سمجھیں گے اس جو اس وقت کا ترتیب ہے مصحف کی، کہ کورسپونڈنگ ترتیب جو ہے وہ ہے سورہ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک جو 8 صورتیں آئی تھیں، گویا کہ اسی طرح کی 8 صورتیں یہ آ رہی ہیں۔ ان میں بھی 7 وہ تھیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوئیں، 4 الف لام میم سے، 2 طاسین میم سے، 1 طاسین سے۔ البتہ ایک وہ تھی جو بغیر حروف مقطعات کے شروع ہوئی ہے، سورۃ الفرقان۔ یہاں بھی یہ ایک سورت جو شروع ہو رہی ہے سورہ زمر، یہ بغیر حروف مقطعات کے ہے۔ باقی 7 صورتیں جو ہے حامیم 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 حامیم، ان میں سے ایک جو ہے وہ حامیم عین سین قاف، لیکن حامیم کا سلسلہ چلے گا۔ یہ 7 صورتیں در حقیقت ایک سیکوینس میں ہیں، اور لیکن یہ بھی ہے معنوی طور پر یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور ان میں سے اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو پہلی 4 صورتیں ہیں، ان کا مرکزی مضمون ہے توحید عملی۔ ایک ہے توحید عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا اکیلا، لا ضد لہ ولا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ صفات کے اعتبار سے نہ ذات میں، کوئی اس کا کفر نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، یہ سب کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ ایک ہے عمل کی توحید، توحید عملی، وہ کیا ہے؟ عمل کی توحید کیا ہے؟ توحید فی العلم، عمل، اور جس کو کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے، توحید فی الطلب، توحید فی العقیدہ اور توحید فی الطلب۔ وہ طلب جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں، ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب و مطلوب کا جو ریلیشن شپ ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہے، کوئی آئیڈیل ہے، کوئی آدرش ہے، کسی کے لیے وہ جی رہا ہے، کسی مقصد کے لیے۔ ایک انسانوں کی عظیم اکثریت ہے جو حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، جن کا کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں۔ انسٹنکٹس جیسے کہ حیوانات ہیں، پیٹ میں بھوک لگی ہے وہ کھائے گا، ادھر ادھر منہ مارے گا۔ اسی طریقے سے اس کا جنسی جذبہ، اس کا ایک نظام ہے، اس کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اس میں جنسی جذبہ اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ بعض انسان جو ہے وہ سور بن جاتے ہیں جنسی اعتبار سے، وہ نہیں ہے، ان کا ایک نظام ہے، بس انسٹنکٹ کے تحت ہے چل رہا۔ تو جو لوگ صرف اسی پر کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا، ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں، تو وہ نرے حیوان ہے، انسان ہے ہی نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو۔ کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، زندگی کاہے کے لیے؟ وہ مقصد تو کیا ہے؟ اصل میں تو کیا تھا؟ اپنے رب کو چاہو، اس سے محبت کرو، اس کو مطلوب بناؤ، تمہارا مطلوب صرف اللہ ہو، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ تھا جس کے لیے تمہیں جینا تھا، اسی کے لیے تمہیں مرنا تھا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جس شخص کی یہ توحید نہیں ہے، وہ عقیدے کی توحید لیے پھرے، عمل میں مشرک ہے، شرک فی العمل، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن ان صورتوں میں اب ایک بڑے سیکوینس کے ساتھ آئے گی بات۔ ویسے وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ وہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو میں موحد ہوں، اپنی خواہشات نفس، اپنے نفس کے کسی مطالبے کو پورا کر رہا ہے۔ یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال کیا یا حرام کیا ہے، تو اس کا معبود تو اس کا نفس ہے، اللہ کہاں ہے؟ ہاں، اللہ کے لیے بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ نفس کو اپنا معبود بنا کر شرک کر رہا ہے۔ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تعویذ وہ اس کے جو ہے باقاعدہ تسبیح کر رہا ہے، ضربے لگا رہا ہے، جبکہ اس کا معبود اس کا نفس ہے۔
اسی طریقے سے حدیث میں آیا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ دینار کے لیے حلال اور حرام کی ساری اس نے تقسیم ختم کر دی ہے۔ ڈالر آئے، پیٹرو ڈالر آئے، کچھ اور آئے، دولت آئے، چاہے حلال سے آئے، حرام سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، یہ تو پھر معبود کون ہوا؟ دولت۔ ہندو میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ہندو نے دولت کی دیوی بھی بنا کر ایک رکھ لی ہے، وہ لکشمی بائی ہے ان کی، اس کو پوجتے ہیں، دنڈوت کرتے ہیں، اس کی کرپا ہو جائے گی تو دولت ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ اس تکلف کو، اس لکشمی بائی کو ہٹاؤ، سیدھے دولت کو پوجو، تو دولت کے پجاری تو ہم ہیں۔ یہ جو توحید ہے، توحید عملی، اس کا جو پہلا نقطہ ہے اللہ کی بندگی کی توحید، توحید فی العبادت، بندگی صرف اللہ کی ہو، یعنی کل کی کل اطاعت اس کے لیے ہو، باقی اطاعت اس کی اطاعت کے تابع ہو۔ باپ کا حکم مانو، ہاں، جو شریعت کے خلاف نہ ہو مانو، ماں کا مانو، استاد کا مانو، حاکم کا مانو، جو حکم اللہ کے حکم کے منافی نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ اگر یہ نہیں ہے اور مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت آپ نے قبول کر لی ہے جس میں کہ خالق کی معصیت آ رہی ہے تو یہ شرک ہے، چاہے وہ مخلوق آپ کا اپنا نفس ہو، چاہے وہ کوئی حکام ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب طاغوت ہیں۔ تو پہلی یہ سورہ زمر ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کس تکرار کے ساتھ بات آ رہی ہے، اللہ کی بندگی، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی۔ چند آیتیں اس کی ہم پڑھ لیتے ہیں، ویسے یہ کہ وقت بہت کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اگلی صورت شروع ہوگی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، صرف اتنا فرق ہوگا، یہ دونوں صورتیں جوڑے کی ہیں، آپس میں جوڑا ہے، حکیم اور علیم کا فرق ہے صرف۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اور یہاں حامیم نہیں ہے، وہاں سے حامیم شروع ہو جائے گا، جیسے سورۃ الفرقان بغیر حروف مقطعات کے ہے، باقی ساتوں صورتیں جو تھیں وہ ہم گن چکے ہیں وہ حروف مقطعات سے۔ اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے، زبردست ہے، اور الحکیم ہے، کمال حکمت والا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس بندگی کرو اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ بندگی ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور طاغوت کی اطاعت بھی ہو رہی ہے، حرام خوری بھی ہو رہی ہے، جو کچھ سارا کچھ چل رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، سودی لین دین بھی ہو رہا ہے، وہ سب کیا ہے؟ یہ تو خالص بندگی تو نہ ہوئی اللہ کی، یہ تو بڑی پالیوٹڈ ہے، اس کے اندر تو بڑی بڑی گندگیاں شامل ہیں۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ہاں قبول ہے صرف وہ اطاعت جو خالص ہو۔ کچھ آدھی اللہ کی آدھی کسی اور کی، دفع کرو، وہ آدھی یہ بھی اسی کو دے دو۔ اللہ بہت غیور ہے، وہ قبول نہیں کرتا۔ میرا بننا ہے تو پورے میرے بنو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا پورے کے پورے آنا پڑے گا۔ اور اگر تم نے یہ کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہماری کتاب کے ایک حصوں کو مانا، ہماری شریعت کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو ٹھکرا دیا، پاؤں تلے رون دیا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ تو دنیا کی رسوائی تو ہمارے سامنے، ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے۔ 150 کروڑ یا 130 کروڑ دنیا میں ہوتے ہوئے عزت نام کی کوئی شے ہمارے پاس نہیں۔ جو بھی بین الاقوامی معاملات ہیں ان میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہی نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہتے ہیں ہم نہیں ان کو نہیں پوجتے، ہم تو اصل میں اللہ ہی کو پوجتے ہیں،
ان کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس لیے پوجتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور ناشکرے ہوں، کفار۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے، اپنے جو مخلوق ہے ان میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، اس لیے کہ اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی ہے ہی نہیں، ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، تو فرشتے بھی مخلوق ہیں، تو اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے، اکیلا ہے، قہار ہے، اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر، کل تخلیق، کل مخلوقات کے اوپر۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی با مقصد ہے، نتیجہ خیز تخلیق ہے، یہ بے نتیجہ کا کار عبث اور باطل نہیں ہے۔ یکبر اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر، وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ اب یہ جو ہے کہیں یولج اللیل فی النہار آتا ہے، کہیں یکبر آ رہا ہے، تو یہ مختلف جو الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات ہے تو نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے، پورا عالم نباتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے، لہذا یہاں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں ہے۔ جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ کس لیے اس کو پیدا کیا؟ حدیث میں جیسا کہ آیا کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو، پھر انسان کا، اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے، ایک مورل سینس ہے اس کے اندر، کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں، اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر، تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں؟ اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے بعد الموت لازمی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔